بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کا روضہ نورانی منظر ہے یہاں کا قرآنی. یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ. ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے یہاں تو کر کے نکلے ہیں محاسبے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. دنیا کے اندر بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمول. میں نے بتایا آپ، غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے، اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد آوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ ماننے کے نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ پناہ قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری ھذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے حضرات، آج کی نشست کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی۔ آپ تک اعلانات کے ذریعے یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ مذاق کی شرعی حیثیت یا مذاق کہ حدود و رقبہ اسلام نے کیا بنایا ہے، کیا تعلیمات اس سلسلے میں اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ عنوان ہے۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سالوں میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پر اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر، یہ ایسے پروگرام ہیں جن کی بنیاد ہی یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ پر مبنی چیزیں آپ عوام کے سامنے پیش کیجئے، ان کو ہنسائیے اور کسی طریقے سے جھوٹ کو فروغ دیتے چلے جائیے۔ آئیے ہم فضیلت شیخ سے سنتے ہیں کہ اسلام ہمیں مذاق کی حدود یا مذاق کے بارے میں کیا احکامات ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ فضیلت شیخ۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، مثال کے طور پر آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے مذاق سے متعلق کچھ لوگوں کے سامنے آداب مذاق کے رکھنے چاہے تو لوگوں نے کہا کیا مذاق بھی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی تقریر کی جائے؟ ابھی کچھ دن پہلے غصہ اور غصے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں یہ رکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کیا یہ بھی کوئی موضوع جس پر کوئی تقریر کی جائے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو حدود متعین کی ہیں، ہم نہ اس کے پابند رہتے ہیں اور نہ ہی اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ارے بھائی وہ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے اس نے ایسی حرکت کر دی، یہ حجت بالکل بکواس ہے، شریعت کی نظر میں مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس کی بیوی کو آپ گھر واپس ارے بھائی غصے میں آ گیا چھوڑ دو جانے دو، واپس کر دیں گے؟ جی نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر کے آپ کو ایک تھپڑ مار دے تو آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ کا بس چلے گا تو نہیں چلے گا۔ اگر کوئی آدمی اس قدر خوش ہو جائے آپ سے کہ باپ اس قدر اپنے بیٹے سے خوش ہے کہ اسے باپ کہنا شروع کر دے، بیٹا اس قدر باپ سے خوش ہو جائے کہ اسے سجدہ کرنا شروع کر دے، آپ اس کو قبول کریں گے؟ اس قدر خوشی کا موقع آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ نماز ضائع کر دیں، آپ اسے قبول کریں گے؟ جی قطعاً نہیں قبول کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام امور میں، ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کے لیے کچھ اصول متعین کیے، کچھ حدود رکھی ہے جس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کچھ قاعدے رکھے ہیں جس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، کچھ تعلیمات دی ہیں جس کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے خوش طبعی ایک اچھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم خو اور نرم دل بنایا ہے. اگر آپ ہمیشہ تند خو ہی رہتے, سخت مزاج ہی رہتے, تو آپ کے پاس سے لوگ بھٹک جاتے. یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے واسطے سے امت کے تمام داعیوں کو, تمام دعات کو, ہر مدرس کو, ہر معلم کو, کہ وہ ہر وقت تند خو اور بچوں پر سخت ہی نہ رہے, بلکہ جنہیں دعوت دے رہا ہے, جنہیں سکھا رہا ہے, جنہیں پڑھا رہا ہے, ان کے ساتھ نرمی اور اچھے اسلوب سے پیش آئے. ایک بار مجھے بڑی پسند آئی وہ حدیث, اور بہت سے لوگوں کو تعجب بھی ہوگا اس حدیث کے اوپر. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لے آئے. دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں. ظاہر بات, اللہ تعالیٰ نے ہنسنے کی اجازت دی ہے, رونے کی بھی اجازت دی ہے, ہنسنے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن اس کے لیے بھی کیا ہے, ایک حدود ہے. سورہ النجم میں کیسے اضحک و ابکا, اس نے رلایا ہے اور ہنسایا بھی ہے. علماء کہتے ہیں رلانا ہنسانا کیا معنی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بندے کے اندر رونے کی صلاحیت پیدا کی ہے اور بندے کے اندر ہنسنے کی بھی صلاحیت پیدا کی ہے. اضحک و ابکا. تو صحابہ کرام ہنس رہے تھے, لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ ہنسنے کے کیا حدود ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں, یہ ایک دوسرا موضوع ہے. لیکن عرض جو مرد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دیکھا تمام صحابہ کرام ہنس رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر کہتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ تو رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. آپ نے یہ بات کچھ ایسے پر اثر انداز میں بیان کی کہ صحابہ کرام رونے لگے, بڑے متاثر ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روتا چھوڑ کر کے واپس چلے گئے. رب کو یہ بات پسند نہیں آئی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے. اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ادب المفرد کے اندر نقل کیا, امام بخاری ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا محمد لما تقنط عبادی, میرے بندوں کو اس قدر تو تنگ دل کیوں کرتا ہے, کیوں نا امیدی انہیں دلا رہا ہے.